अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब उर्दू अंसारी आज गांधी भवन पहुंचे और जनाब मंसूर अली से मुलाकात की और कहा कि जिस तरह से लहर चल रही है आने वाला वक्त यकीनन कांग्रेस का है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पॉलिसीज़, कांग्रेस के जो स्कीमात है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ज़रूरी है वो भी पहुंचे और आवाम को पता चले कि कांग्रेस माजी में क्या की, अब क्या करने वाली है। जहां पर कांग्रेस ने 500 रुपये गैस सिलेंडर किया, वहीं पर केसीआर ने 400 रुपये गैस सिलेंडर किया, लेकिन बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, जबकि कांग्रेस तमाम लोगों के लिए की। तो ये गरीब लोगों के लिए जब गैस सिलेंडर 400 रुपये किया गया, इसके बाद से जब लोग जाएंगे सिलेंडर लेने कैसे, तो कहीं ना कहीं बहाने बनाकर आप गरीब है, गरीब नहीं है, आपको इतने गरीब होना चाहिए, इस तरह के बहाने बनाकर आपको गैस सिलेंडर नहीं देंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम लोगों के लिए गैस सिलेंडर की स्कीम लाई और तमाम लोगों के लिए हेल्थ कार्ड भी लाया है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास वाइट कार्ड है वही कर सकता है, नहीं, हर कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। बहरहाल ऐसे कई स्कीमात हैं। इस ताल्लुक से जनाब उर्दू अंसारी ने भी बात की और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुसलसल कर्नाटका में और दूसरे स्टेटों में काम करते हुए आ रही है, तेलंगाना में भी करेगी, आने वाले टाइम में हुकूमत बनेगी तो बहुत बेहतर काम होगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस तरह से ये इलेक्शन जो है ये 2024 का सेंट्रल इलेक्शन तय करेगा। अगर ये 5 स्टेट में कांग्रेस कामयाब होती है तो यकीनन 2024 में नरेंद्र मोदी हटेंगे और राहुल गांधी आएंगे और कांग्रेस हुकूमत बनेगी। क्या ये सारा माजरा है, सुनते समझने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी अल-मारूफ उर्दू अंसारी जो है हम अरसे दराज से BRS पार्टी में जो है काम कर रहे थे, इस उम्मीद से, इस यकीन कामिल के साथ कि BRS पार्टी अक़लियतों की हमदर्द है, अक़लियतों की बैक़ा है, अक़लियतों की चाहने वाली है और अक़लियतों के हक़ में इंसाफ करेंगी और उर्दू जैसी मज़लूम ज़बान के साथ इंसाफ करेंगी। उर्दू ज़बान जो कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है, ये कौमी यकजहती की ज़बान है, कौमी यकजहती की ज़बान है। इस ज़बान ने हिंदुस्तान को जो है आज़ादी से हमकिनार किया है। उर्दू वो ज़बान है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में इसी ज़बान का नारा था। लेकिन अफसोस की बात है कि BRS पार्टी की जानिब से, भारतीय राष्ट्रीय समिति की जानिब से उर्दू ज़बान को मुसलसल नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उर्दू एकेडमी का जनाब ये चेयरमैन 4 साल पहले डिक्लेयर हुआ, लेकिन आज तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी तश्कील नहीं दी गई। अक़लियती मालियती मैट्रिक्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन डिक्लेयर किया गया, लेकिन आज तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी डिक्लेयर नहीं की गई। पब्लिक सर्विस कमीशन से मुसलमान जनाब जो उम्मीदवार को निकाल दिया गया, मेंबर को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के अंदर मुसलमान मेंबर को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से आप देखिए कि 40 इंजीनियरिंग कॉलेज आज जनाब ये बंद कर दिए गए। मुसलमानों के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, तशद्दुद, बर्बरियत 9 साल के अरसे के अंदर केसीआर साहब जो सिर्फ नारेबाजी करते हैं कि जनाब शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे, ये सब फर्जी नारे हैं, फर्जी बातें हैं, फर्जी तयखुनात हैं कि मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन 9 साल के अरसे में मेरे भाई किसी मुसलमान को BRS के अंदर एक मामूली ओहदा भी नहीं दिया गया, किसी मामूली ओहदे पे फायज नहीं किया गया, बल्कि माशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा गया। एक खाना की मस्जिद आज तक जो शहादत का शिकार है वो मस्जिद की तामीर नहीं की गई। नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। जिस सिम देखो सिर्फ KCR, KTR, जनाब जी कविता जी और हरीश राव साहब का राज है सारी पार्टी के अंदर, जबकि जमहूरियत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। 9 साल के अंदर में BRS पार्टी ने किसी अक़लियतों का इलाह तलब नहीं किया मुसलमानों का, ताकि उनके मसाइल से आगे हासिल कर सके और उनकी एकसुई की जा सके। बस एक गुरूर के आलम में, तकब्बुर के आलम में, इक़्तिदार के नशे के आलम में इतने
چور ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آج مسلمان غربت کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، تنگ کا شکار ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس مکانات نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ کووڈ آنے کے بعد مسلمانوں کی معیشت بہت زیادہ پست ہو گئی، لیکن یہ لوگ جو کل کچھ بھی نہیں تھے آج اللہ نے نواز دیا تو آج اتنے مغرور ہو گئے ہیں، اور صرف مسلمانوں کو سارے تلنگانہ کے اندر جھوٹے تیقنات، جھوٹے دلاسے، جھوٹے وعدے، فریب کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ جماعت جو کہ اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے، اپنے عزم محکم کے ذریعے بابا قوم مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، امام علی مولانا ابوالکلام آزاد کی انقلابی حرکیاتی قیادت کے پرچم تلے ہندوستان کو آزادی دلائے ہیں۔ آج شریمتی جناب سونیا گاندھی اور ان کے جو ہے لخت جگر جناب راہل گاندھی اور ان کی دختر نیک پرینکا گاندھی کے پرچم تلے آج سارے ہندوستان کے اندر جو ہے اقلیت کانگریس کا کارواں چل رہا ہے۔ ریونت ریڈی صاحب جو کہ ایک سیکولر ہیں، ایک ڈائنامک ہیں، ایک انرجیٹک ہے، مین آف کیریکٹر ہے، مین آف سنسیئرٹی ہے، مین آف ڈسپلن ہے، جو اقلیتوں کے تعلق سے اپنے دل میں سچی تڑپ رکھتے ہیں، سچی امنگ رکھتے ہیں، سچا جذبہ رکھتے ہیں، سچے ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کانگریس نے 6 گارنٹیز کا اعلان کیا ہے۔ آج کانگریس کی 6 گارنٹیوں پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم نے پھر سے دوبارہ گھر واپسی بول کر گاندھی بھون کے اندر آئے، اور ہمارے منصور علی خان صاحب جو AICC کے سیکرٹری ہیں اور کرناٹکا سے MLA ہیں، اور حلقے تلنگانہ کے الیکشن ہو رہے ہیں، مرکز نے ان کو مبصر آبزر بنا کے یہاں بھیجا ہے، تو ہم نے ان سے ملاقات کی۔ اور محمد علی شبیر صاحب جو سابقہ وزیر ہیں، کانگریس کے حرکیاتی قائد ہیں، جنہوں نے راج شیکھر صاحب کے دور وزارت میں ان تک جدوجہد کر کے مسلمانوں کے لیے 4% تحفظات فراہم کیے تھے، جس سے آج بھی مسلمان استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس KCR صاحب نے وقف بورڈ کی جائیدادوں کے تعلق سے تیقنات دیے تھے، مسلمانوں کی تعلیم کے تعلق سے تیقنات دیے تھے، مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کروں گا بلکہ تعلقات دیے تھے، بڑی بڑی درگاہوں کے تعلق سے تیقنات دیے تھے، اور سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت بارگاہ کے اندر میں ایک جناب وہاں پہ عالی شان عمارت تعمیر کروں گا، سب کافر بن کے ان کے وعدے اڑ گئے، وہ وعدے معشوقہ ثابت ہوئے، وعدے وفا ثابت نہیں ہوئے۔ اب جب کہ الیکشن آ گئے ہیں تو ہماری اور ان کے ساتھ افسوس کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو اپنا ایک مقام رکھتی ہے، مسلمانوں کا اعتماد ہے، مسلمانوں کا بھروسہ ہے، آج وہ جماعت بھی اپنا اعتماد اور بھروسہ کھوتی ہے، کیونکہ اردو کے قاتلوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا، اقلیتوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں سے مجلس اتحاد المسلمین نے ہاتھ ملایا ہے۔ تو نہ صرف دونوں شہروں کے علاوہ ساری ریاست کے اقلیت مسلمان آج مجلس کے تعلق سے نفی میں سوچ رہے ہیں کہ آخر آپ جانتے ہیں کہ حکمرانی صرف تا قیامت تک اللہ پاک کی قائم و برقرار رہیں گی، وہی حاکموں کا حاکم ہے۔ تو ہم تلنگانہ کی ریاست کے مسلمانوں سے، دونوں حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کے علاوہ تمام ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں سے، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں، ووٹ کی اہمیت کی سمجھو، ووٹ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ووٹ کے تعلق سے پرسش کریں گے کہ میں نے تجھے جو ہے عقل سلیم کی عظیم شان دولت سے نوازا تھا، تو بتا 30 نومبر کے دن الیکشن آیا تھا تلنگانہ کے اندر، تو تو نے کس کو ووٹ دیا؟ تو کیا بولیں گے BRS کو دیا یا مجلس اتحاد المسلمین کو دیا؟ کانگریس سیکولر جماعت ہے، ہندو مسلم اتحاد کی جماعت ہے، یہ قومی یکجہتی جماعت ہے، کانگریس کا ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہے، بے گناہوں کے ساتھ ہے، لاچاروں کے ساتھ ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ ہے، اردو کے ساتھ ہے۔ اردو کی بقا چاہتے ہیں، اردو کی سلامتی چاہتے ہیں، اردو کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو ہم آپ سب سے اردو کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آئیے ایک اور 30 نومبر کو آپ کا کانگریس کے حق میں پڑھنا چاہیے، کانگریس کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے۔ ریونت ریڈی صاحب جو ریسپیکٹیبل، آنریبل، ایک حساس ذہن رکھنے والے، حساس مزاج رکھنے والے، سیکولر، نیک نفس، شریف انسان ہیں، ریونت ریڈی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے۔ آخری میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے شیخ اکبر صاحب
جو حلقہ ملک پیٹ کے ایک ڈائنامک کانگریس کا امیدوار ہے، عرصہ دراز سے ایک ہی آدمی وہاں پہ سیاسی دادا گیری کر رہا ہے، ایک جماعت کی جانب سے نکالو اس کے پرچم کو، اللہ شیخ اکبر کو ترنگا پرچم کو لہرا دو حلقہ ملک پیٹ کے اوپر، اس کے ساتھ حلقہ گوشہ میں جس میں راجہ سنگھ جیسا درندہ، بربریت کا حامی، اقلیتوں کا دشمن، بڑے بڑے علماء اکراموں کے تعلق سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نازبہ الفاظ کا استعمال کرنے والا آج پھر الیکشن میں ٹھہرا ہوا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے، جو ملعون ہے، شیطان ہے، افلاسی ہے، ہر اعتبار سے ہماری انسانیت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ راجہ سنگھ کی سیاسی تاریخ کو یہاں پہ ختم کر دو۔ 30 نومبر کو میرے بھائی سنیتا راؤ ایڈوکیٹ صاحبہ جو کانگریس کی امیدوارہ ہے، اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ حلقہ جوبلیل سے جو ہے مشہور و معروف شخصیت محمد اظہر الدین صاحب ٹھہرے ہوئے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے ان کو۔ اور حلقے مشرآباد سے انجن کمار یادو صاحب جو ہمارے آپ کے ہر دل عزیز قائد ہیں، اتنے اچھے اشعار بولتے ہیں اور حالات تک حلقہ پارلیمنٹ کے رکن معزز ممبر آف پارلیمنٹ تھے، مشرآباد سے دیجئے۔ جہاں جہاں پہ کانگریس کے امیدوار ہیں، اقلیتوں کا ایک ایک ووٹ خدا را کانگریس کے حق میں آنا چاہیے، کیونکہ کانگریس ہمارے آبا و اجداد کی جماعت ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے بھی کانگریس کو ووٹ دے کر جناب جو ایک انقلاب پیدا کیا تھا۔ کانگریس کو طاقتور بنائیے، کانگریس کو مضبوط بنائیے۔ قومی یکجہتی کے پرچم کو قائم رکھنا ہے تو کانگریس پارٹی کا ساتھ دیجئے۔ راہل گاندھی جو ایک شفاف، ایک پاک و صاف، ایک بہترین ذہن لے کے سیاسی عملی میدان میں آئے۔ پرینکا گاندھی راجیو گاندھی کی دختر نیک، جو باپ کا عزم جن کے ساتھ ہے، یہ وہ سیکولر گھرانہ ہے جس پہ ہندوستان کو ناز ہے۔ ہم ادھر دیکھتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی جو لنگی تلوار لیے مسلمانوں کے حق میں جناب جو تاک رہی ہے کہ کب ہم ان کے ساتھ جناب جو ہے حشر ان کا خراب کریں۔ ادھر بیارہ سے جو اندرونی طور پہ منی سے اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہاتھ ملے گی ہے، ان کی طاقت کو کچل دو، ان کے اقتدار کو کچل دو، ان کی اہمیت کو ختم کر دو۔ اگر مسلمانوں تم کو تلنگانہ کی سرزمین پہ، حیدرآباد کی سرزمین پہ وقار کے ساتھ رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، سمجھوتے کے ساتھ رہنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، تو خدا را کانگریس کا ساتھ دو۔ اپنے دلوں میں کانگریس کی الفت کو پیدا کرو، کانگریس کی محبت کو پیدا کرو۔ ہم BRS کے اندر جو مسلمان ہیں، میں ان سے بھی درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ مت جاؤ BRS کے اندر، آپ مت جاؤ BJP کے اندر، آپ مت جاؤ دوسری جماعتوں کے اندر، آپ لوگ گھر واپسی بلکہ آئیے، کانگریس آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخری میں اتنا ہی کہوں گا، انشاءاللہ تعالی دونوں شہروں کے علاوہ، آرا ڈسٹرکٹ کے علاوہ سارے تلنگانہ میں جامعہ اقلیتوں کی آبادی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا وفد کانگریس کا وہاں پہ جائیں گا اور وہاں کی عوام کے شوق کو بیدار کریں گا کانگریس کے حق میں، کہ کانگریس یہ ایک انقلاب کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، قومی یکجہتی کا نام ہے، دلوں سے دل کو جوڑنے کا نام کانگریس ہے۔ کانگریس پارٹی زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔